بات ہو گئی تھی وہ ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 553۔ حدیث نمبر 553 یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت پا لی طلوع آفتاب سے پہلے تو اس نے صبح کی نماز پا لی۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت عصر کی پا لی فقد ادرک العصر، اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ روایت متفق علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح کی نماز شروع کی ہے نا، تو صبح کی نماز ایک رکعت آپ نے پڑھی ہے، چاہے آپ نے طویل کر دی ہے چاہے آپ دیر سے آئیں، ایک رکعت آپ نے پڑھی ہے، اور دوسری رکعت کے دوران سورج نکل آیا، سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز آپ نے نیت کی ہے، ایک رکعت آپ نے پڑھی ہے، چاہے آپ دیر سے، یعنی جو وقت ہوتا ہے نا پچھلا عصر کا، کہ جب سورج وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کے اوپر وہ ٹکیا کے اوپر نظر پڑ سکتی ہے تو وہ مکروہ وقت ہوتا ہے، تو دیر سے آپ نے نماز شروع کی ہے، تو آپ اس طرح کرتے ہیں ایک رکعت آپ نے پڑھی ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز اس بندے کی مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اس طرح نہ کریں، وہ اپنی نماز کو توڑے نہیں کہ چلو اب سورج نکلا ہے میں نماز کو توڑ دیتا ہوں، نہیں، اس صبح کی نماز کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت ساتھ ملا کے سلام پھیر دے، نماز ہو گئی۔ عصر کی اب نماز ایک رکعت اس نے پڑھی تھی، سورج غروب ہو گیا ہے، اب یہ اس طرح کرے کہ باقی 3 رکعتیں پڑھے اور اس کی نماز عصر کی مکمل ہو گئی۔ اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں، کہ نماز ہو گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صبح کی جو نماز ہے یہ باطل ہو جاتی ہے اور عصر کی نماز یہ ہو جاتی ہے، یعنی عصر کی نماز کے ساتھ 3 رکعتیں باقی ملا لے، سورج غروب ہو گیا تب بھی کوئی بات نہیں ہے، پڑھ لے، اور صبح کی جو نماز ہے وہ کہتے ہیں یہ باطل ہو جاتی ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک قول یہ آپ کہتے ہیں نہیں، صبح کی نماز بھی باطل نہیں ہوتی، عصر کی نماز بھی باطل نہیں ہوتی، یعنی عصر کی نماز تو یہ بھی مانتے ہیں نا حضرت امام صاحب بھی، تو ابو یوسف صاحب فرماتے ہیں نہیں، صبح کی نماز بھی باطل نہیں ہوتی، صبح کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو، جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اب آگے پڑھیں۔ اصل میں یہ بات کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ بعض روایات اس باب کے اندر آئی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ سورج جس وقت طلوع ہو جائے یا سورج جس وقت غروب ہو جائے تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب میری بات آپ سمجھیں نا، یعنی دیکھیں نا، وہ احادیث مبارکہ اور یہ حدیث مبارک ان کے درمیان تعارض ہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ تعارض ہے، یعنی سورج کے طلوع کے وقت، سورج کے غروب کے وقت، سورج کے درمیان آنے کے وقت، یہ روایت سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو چلو زوال کا وقت ہوتا ہے نا، درمیان کے اندر بالکل سورج آ جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو یہ جو سورج غروب اور طلوع کی بابت ہے نا، یہ پچھلی روایت کے اندر بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ اس طرح تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورج کے سامنے شیطان چلا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ سجدہ مجھے ہو رہا ہے، لہذا فرمایا اس وقت کے اندر کوئی سجدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ اب اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ پڑھ لیں، تو ان کے درمیان تعارض واقع ہو گیا، احادیث مبارکہ کے درمیان کیا ہو گیا؟ بظاہراً تعارض واقع ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں سورج کے طلوع وقت تو اس نے آ کے نماز نہیں نیت کی نا، اس طرح سورج کے غروب کے وقت اس نے نماز کی نیت نہیں کی، پہلے کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو فرق ہے دونوں روایتوں کے اندر، یعنی اس نماز کے اندر اور اس نماز کے اندر فرق ہے۔ اب احناف کا قاعدہ کیا ہے؟ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس مقام کے اوپر لکھتے ہیں اشہۃ اللمعات کے اندر، اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں احناف کا قاعدہ یہ ہے کہ بظاہراً جس وقت حدیث پاک کے اندر قرآن کے اندر تعارض آ جائے، یعنی حقیقتاً تو قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں نا، ظاہراً جو آیات بینات آپ کو محسوس ہوں کہ ان کے اندر تعارض ہے، تو اس تعارض کو اٹھایا جاتا ہے کس طرح؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شارح بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شارح بھی ہیں، یعنی شریعت بیان فرمانے والے بھی ہیں، شریعت کی تفسیر فرمانے والے بھی ہیں قرآن کی، اور احکام عطا فرمانے والے بھی ہیں، شارح اور شارح ہے ہا کے ساتھ، ٹھیک ہے، شین الف را اور ہا، اور شین الف را اور عین، شریعت گر، شریعت بنانے والے، ٹھیک ہے، اور شارح شرح فرمانے والے، تفسیر بیان فرمانے والے۔
تو اب بظاہر جس وقت دو آیات بینات کے اندر ہمیں تعارض محسوس ہوتا ہے تو ہم حدیث پاک کو لیتے ہیں۔ اب اسی طرح بظاہر جس وقت احادیث مبارکہ کے اندر تعارض آتا ہے تو وہاں پر احناف یہ دیکھتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا کیا ہے، قیاس کا تقاضا کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں صبح کی جو نماز ہے نا، صبح کی جو نماز، تو اس کے اندر ممانعات والی جو روایتیں ان کو ترجیح حاصل ہوتی ہے قیاس کے ذریعے۔ جو صبح کی نماز ہے اس کے دامن میں کیا ہوتا ہے، صبح کی جو نماز ہے، تو اس باب کے اندر ممانعات والی روایت کو قیاس کے ذریعے ترجیح حاصل ہے۔ اور عصر کی جو نماز ہے نا، عصر کی نماز، تو اس عصر کی نماز میں نماز ادا کرنے والی جو روایت قیاس ان کو ترجیح دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، صبح کی جو نماز ہے اس کے اندر ناقص وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، سارا وقت کامل ہی ہوتا ہے، یعنی فجر جب سے طلوع ہوئی ہے نا اس وقت سے لے کر آخر تک درمیان کے اندر کوئی بھی ناقص وقت نہیں آتا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نماز کامل جو شروع ہوئی تھی نا کامل وقت کے اندر، تو وہ کامل وقت کے اندر اب ادا نہ ہو سکی۔ وہ جو نماز کا کامل وقت ہے کسی قسم کو اس کے اندر درمیان کے اندر کوئی کسی قسم کا مکروہ وقت نہیں ہے، کامل وقت ہے اور بالکل صاف ستھرا، کسی وقت کے اندر کوئی کمزوری نہیں آتی، بالکل ایک طلوع سے لے کر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ایک مکمل وقت ہے۔ تو اب سورج طلوع ہو گیا نا، تو وہ کامل جس انداز کے اندر نماز آپ نے شروع کی تھی نا، ٹھیک ہے، کامل انداز کے اندر نماز آپ نے شروع کی تھی، وہ کامل ادا نہ ہوئی، کامل مکمل نہ ہوئی، لہٰذا ہم باطل ہونے کو حکم لگا دیتے ہیں۔ اور عصر کی نماز آپ نے شروع کی تھی غروب ہونے کے قریب، تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس وقت وہ سورج کے اوپر نظریں جمنا شروع ہو جائیں، وہ پیچھے شرح گزر چکی ہے پچھلی روایت کے اندر، سورج کے اوپر نظر جمنے شروع ہو جائے تو وہ تو مکروہ وقت ہوتا ہے، لہٰذا ناقص وقت کے اندر، یعنی صبح کے اندر تو کوئی وقت ناقص نہیں ہے نا، یہ بات میں سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں۔ اور عصر کے اندر وقت ہے ناقص، تو ناقص وقت کے اندر آپ نے شروع کی تھی، آپ سورج غروب ہو گیا، لہٰذا وہ نماز شروع بھی ناقص ہوئی تھی اور اختتام بھی اس کا نقص کے اوپر، لہٰذا کوئی بات بھی نہیں، عصر کی نماز قیاس یہ چاہتا ہے کہ ہو جائے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھے انداز کے اندر آپ سمجھ گئے۔ باقی یہ بات بھی یاد رکھنا کہ شافعی حضرات نہیں کی جو احادیث ہے اس کو نوافل کے ساتھ خاص کرتے ہیں، نہیں کی یعنی جن روایتوں کے اندر ممانعات ہیں نا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں فرض پڑھنے چاہیے، نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ ہاں، اس لیے وہ فرض نمازوں کی جو ادائیگی نا، فرض نمازوں کی فرض، تو وہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے یا درمیان کے اندر، یہ تینوں وقتوں کے اندر وہ کہتے ہیں زوال بھی اور اسی طریقے سے غروب اور اسی طریقے سے طلوع، ان تینوں اوقات کے اندر شافعی حضرات کیا کرتے ہیں، نماز فرض نماز جائز قرار دیتے ہیں، اور نئی والی جو روایتیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد نفل ہیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھنا، یہ جو احادیث مبارکہ ہیں نا ان کے اندر عموم پایا جاتا ہے، ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے، ظاہراً ان کے اندر عموم پایا جاتا ہے، نوافل کی تخصیص کا کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، یعنی کہیں پر حضور علیہ السلام کے فرمان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ طلوع غروب اور درمیان کے اندر سورج درمیان کے اندر طلوع غروب ہو رہا ہو تو نوافل آپ پڑھ لیا کرو، فرائض آپ پڑھ لیا کرو، نوافل کی نہیں، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھ گئے گے۔ آگے بڑھیے، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس تو فلیتم صلاتہ واذا ادرک سجدۃ، یہاں پر ہونا چاہیے، انہوں نے سجدۃ لکھا ہے، ہاں ٹھیک ہے، سجدتان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا ہو جاتا ہے، آپ کی غلطی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، ٹھیک ہے، یہ وہی پچھلی روایت ہے، یہ روایت تھی 554 یعنی 553 روایت، اور یہ بالکل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مضمون اس کا وہی ہے جو پچھلی روایت کے اندر گزر چکا ہے، یہ لہٰذا کوئی مشکل بات بھی نہیں۔ آگے بڑھی حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ او نام عنہا، جو بندہ نماز بھول گیا تو کیا کرے، فکفارتہما ان یصلیھا اذا ذکر، وفی روایت لا کفارۃ لہا الا ذلک، ہاں یہ اس طرح کہ کوئی بندہ نماز پڑھنا بھول گیا تو اس کو کوئی کفارہ نہیں، کفارہ یہ ہے کہ اس کو اب پتہ چل گیا مجھ سے رہ گئی، جب یاد آ جا پڑھ لے، یعنی کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ 2 سے دانے دے دیں، فلاں چیز دے دیں، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وعن ابی قتادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظۃ فاذا نسی احدکم صلاۃ او نام عنہا فلیصلھا، یہاں اس طرح ہونا چاہیے، فلیصلھا ہونا چاہیے، فلیصلھا اذا ذکرھا فان اللہ تعالی قال واقم الصلاۃ لذکر، اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں، البتہ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیاف یعنی ماں کی طرف سے بھائی بنتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو یہ بیعت عقبہ کے اندر بھی موجود تھے اور غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے اور اکابر صحابہ میں سے، فاضل ترین صحابہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نیند کی حالت ہوتی ہے نا، نیند کی حالت یعنی کوتاہی کا تعلق اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے، کوتاہی کا تعلق وہ حالت بیداری سے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے اس نے اپنے اوپر نیند کا غلبہ کیوں ہونا دیا، اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ سو گیا تو وہ تو سو گیا، کوئی بات بھی نہیں، لیکن بیداری کی حالت میں اس کو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیز اس کو نماز بلا دینے کا باعث ہوئی ہے، لہٰذا کفارہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال اقیم الصلاۃ لذکری، بس اٹھ کر پھر اس طرح کریں کہ جب آپ کو یاد آ گئی کہ نماز مجھ سے رہ گئی ہے، سال بعد بھی یاد آ جائے کہ اس دن نماز قضا ہوئی تھی، او مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، پھر پڑھ لیں قضا کی نیت کر کے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 557، حضرت علی ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال یا علی ثلاث لا تؤخرها، حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزوں کے اندر کبھی دیر نہ کرنا، الصلاۃ اذا آنت، نماز کہ جب اس کا وقت ہو جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب حاضر ہو جائے، والایم اذا وجدت لها کفن، یہ بھی وجدت لکھا ہوا ہے اذا وجدت تو، اذا وجدت، والایم اذا وجدت لها کفن، اور یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، کنواری لڑکیاں، ان کا جب کف آپ کو مل جائے، کف، تو آپ ان کا نکاح کر دیں۔ یعنی ان تین باتوں کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، نماز کے اندر بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ ہو چکا ہے تو نماز ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے جنازہ حاضر ہو گیا تو جنازہ بھی حاضر ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھ لیں، یہ نہیں کہ فلاں آنے والا ہے فلاں آنے والا ہے، نہیں، جنازہ حاضر ہے بس پڑھیں، جو حاضر ہے وہ پڑھ لیں۔ اچھا، اور اسی طریقے سے لڑکی کا کف جس وقت مل جائے آپ کو، اس کے نکاح کے لیے برج کی آپ کو تلاش تھی، وہ آپ کو مل گئے، آپ اس کا نکاح کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث نمبر کتنی 557 مشکات شریف کی، راوی کون ہے؟ حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا لڑکیوں کی شادیوں کے اندر بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ بات آپ سے ان کے اندر رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھی، حضرت ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاۃ رضوان اللہ والوقت الآخر والوقت الآخر والوقت الآخر آخر، بالکل عفو اللہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے رسول اللہ نے فرمایا نماز کا اول وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے، یعنی جو اول مستحب وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور آخر وقت میں نماز ادا کرنا، وہ وقت الآخر عفو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ معافی مل جانے کا ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف کر ہی دیتا ہے کہ جو نماز دیر سے پڑھتا ہے، آخر وقت کے اندر پڑھتا ہے، یعنی فضیلت اول وقت کے اندر، یہ مستحب جو وقت ہوتا ہے نا اسی وقت کے اندر پڑھیں۔ البتہ اس طرح کسی بندے سے کوئی دیر ہو گئی تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیں گے، کوئی بات بھی نہیں، پڑھی تو ہے نا اس نے اپنی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس کا فرض تھا وہ تو اتر گیا ہے نا، اس کا حساب تو کوئی بھی نہیں کسی قسم کا۔ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمشیرہ ہیں، اور حضرت ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد گرامی وہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خصوصیت ہے کہ چار پشتیں آپ کے والد بھی، آپ خود بھی، آپ کے بیٹے بھی، آپ کے پوتے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو یہ حضرت ام فروا فرماتی ہیں سئل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے یہ سوال ہوا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الصلاۃ لأول وقتها، اول وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اعمال میں سے افضل حضور سے سوال ہوا کون سا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کیا افضل ہے؟ نماز کو اول وقت کے اندر ادا کرنا، ٹھیک ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ لوقتها الآخر مرتین حتی قبضہ اللہ تعالیٰ، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ بھی کوئی نماز آخر وقت کے اندر نہیں پڑھی، یعنی اس طرح نہیں ہوا کہ 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر وقت نماز، یعنی اول وقت کے اندر ہی جو اول مستحب وقت ہے جس کا میں پیچھے آپ کو تفصیل بتا کے آ گیا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نماز عطا فرماتے تھے اول مستحب وقت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا، ہمیں بھی چاہیے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، آقا علیہ السلام کی یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ اول وقت کے اندر نماز ادا کریں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں گپے آنکھتے رہتے ہیں، او ابھی تو تھوڑا سا نماز کا ٹائم رہ گیا، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وعن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امتی بخیر او قال علی الفطرۃ ما لم یؤخر المغرب الی ان تشتبک النجوم۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر اور نیکی کے اوپر، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے فطرت کے اوپر رہے گی کہ وہ نماز مغرب ادا کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کریں گے یہاں تک کہ ستارے کثرت سے دکھائی دینے شروع ہو جائیں، یعنی ان کا ہجوم ہو جائے۔ یہاں پر حضرت سیدنا محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو شرح ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
یعنی اس عبارت کے ظاہر سے یہی بات مفہوم ہوتی ہے. اب میں ان کا خلاصہ آپ کو، وہ جو ان کی شرح ہے اس کا خلاصہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مغرب کے اندر اس قدر تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ستارے وہ کیا کہتے ہیں کہ کثرت سے دکھائی دینے لگیں. اس حدیث پاک کے ظاہر میں یہی مفہوم ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس سے کم وقت میں تاخیر کرنا جائز ہے. یعنی حدیث پاک کا یہ ظاہر ہے کہ اتنی دیر نہ کریں. حدیث پاک کے ظاہر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اتنی دیر نہ کریں کہ ستارے کثرت سے دکھائی دینے لگیں. لیکن اس سے کم وقت میں اگر تاخیر کر دیں تو کوئی بات بھی نہیں. یہ حدیث پاک کا ظاہر ہے. یا پھر فرماتے ہیں کہ یوں کہا جائے گا کہ کثرت سے ستاروں کا دکھائی دینا تاخیر مغرب کو لازم ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ بہت کم تاخیر ہو. اس حدیث میں ایک اشارہ یہ ہے کہ شفق سے سفیدی مراد ہو. اس حدیث پاک کے اندر ایک اشارہ یہ ہے کہ شفق سے کیا مراد ہو؟ سفیدی مراد ہو. کیونکہ عبارت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اشتباہ کے نجوم یعنی کثرت سے ستاروں کا دکھائی دینا، یہ اشتباہ کے نجوم تک مغرب میں تاخیر کرنا جائز ہے. اشتباہ کے نجوم تک تاخیر کرنا جائز ہے. بہرحال یہ جواز کیا ہے؟ یہ جواز مال قراءت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو حالت ہوتی ہے یہ سرخی کے زائل ہونے کے بعد آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامر لهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں نے حکم دیتا کہ یہ جو نماز عشاء ہے اس کو آپ کتنی دیر میں پڑھیں؟ تہائی رات تک اس کو پیچھے کر کے چلے جائیں یا نصف رات تک. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی پہلے گفتگو ہو چکی ہے. نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر تاخیر کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور ثلث رات تک یعنی رات کا جو تیسرا حصہ ہے. ایک منٹ بیٹھیں، آپ سے بیٹھیں ایک منٹ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا اچھا آتموا بہذہ الصلاۃ فانکم قد فضلتم بها علی سائر الامم ولم تصلھا امۃ قبلکم. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز عشاء کو تاریکی میں ادا کرو کہ بے شک تمہیں باقی تمام امتوں کے اوپر اس نماز کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے یہ نماز کسی نے نہیں پڑھی. نہیں پڑھی. یہ بھی اس میں کے اندر بھی اشارہ ہے کہ نماز عشاء کو دیر کر کے پڑھنی چاہیے. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں قال انا عالم بوقت هذه الصلاۃ الاخرۃ، یعنی اس نماز عشاء کا میں وقت جانتا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیها لسقوط القمر لثالثۃ، یعنی اس کو عشاء آخر اس حدیث پاک کے اندر حضرت قتادہ نے اس لیے، حضرت نعمان بن بشیر نے اس لیے کہا نا عشاء آخر، کیونکہ بعض اوقات عرب اس طرح کرتے تھے کہ مغرب کے اوپر بھی عشاء کا اطلاق کرتے تھے. مغرب کے اوپر بھی کیا کرتے تھے؟ عشاء کا اطلاق کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو چاند طلوع ہوتا ہے نا تو تیسری رات جو چاند کی ہوتی ہے، فرمایا اس کے غروب ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کو کیا کیا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے. حضرت نعمان بن بشیر کون ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، اور ہجرت کے بعد انصار کے گھر کے اندر یہ پہلے پیدا ہونے والے ہیں. یعنی مہاجرین کے گھر کے اندر پہلے پیدا ہونے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے ہجرت کے بعد. اور ہجرت کے بعد انصار کے گھر کے اندر پہلے پیدا ہونے والے کون ہیں؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی اور 64 ہجری کے اندر آپ دنیا سے گئے. تو اہل حمص جو تھے نا، حمص کے رہنے والے، تو انہوں نے آپ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا مروان کے حکم سے. ٹھیک ہے سمجھ. یہاں پر اس حدیث پاک کی شرح کے اندر امام ابن حجر رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ تیسری کا جو چاند ہوتا ہے نا، یعنی تیسری رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو وقت ہوتا ہے تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کا، یہ کہتے ہیں یہ شفق کے غائب ہونے کے بعد کا یہ وقت ہے. یعنی تیسری رات کا جو چاند ہوتا ہے نا، تیسری رات کے غروب ہونے کا وقت کون سا ہے؟ یہ شفق کے غائب ہونے کے تھوڑے بعد کے قریب کا وقت ہے. ٹھیک ہے، نزدیکی وقت ہی ہے. لیکن اس کے اوپر پھر حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گرفت فرمائی. آپ فرماتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہے. علم صاحب کو دیکھا جائے نا تو تیسری رات کا چاند اس وقت غروب ہوتا ہے جب رات کا 5واں حصہ گزر جاتا ہے. جب رات کا کتنا حصہ گزر جاتا ہے؟ 5واں حصہ گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر بھی عشاء کو دیر سے پڑھنے کی دلیل موجود ہے کہ عشاء کو دیر سے پڑھنا چاہیے.
کتنا پڑھنا چاہیے کہ تہائی رات تک یا نصف رات تک. ٹھیک ہے. تو آگے حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے 565. لیکن چلو ابھی یہاں پر بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو روایت ہے اس کو اگلی نشست کے اندر شامل کریں گے. واخر دعوانا